آپ مکمل طور پر تیار ہوں گے تو صحیح معنوں میں شیعہ ہے، ورنہ پھر شیعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے دوستوں ماحول بدل چکا ہے، ایسا ماحول بن گیا ہمارا، بدقسمتی سے یہ موبائل جو استعمال ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، مرد ہیں یا عورتیں، بچے ہیں یا نوجوان، سب کے سب جو کچھ موبائل پر دیکھ رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے، اور جتنی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ موبائل سے ہوئی ہے۔ میرے دوستوں موبائل پر کنٹرول کریں، نماز پر کنٹرول کریں، وقت پہ آپ کا بچہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، اس کے رہن سہن گفتگو میں تبدیلیاں، باہر سے بندہ تھکا ہوا آتا ہے تو جو ہے نا آپ حضرات اب سننا تو چاہتے ہیں نا کچھ باتیں، باہر سے تھکا ہوا آیا، شوہر تھکا ہوا آیا، مثلا بیٹا تھکا ہوا آیا، سارے دن کی مزدوری کی، اور جب گھر پہ بیٹھتا ہے تو باہر اس کا مزاج صحیح رہتا ہے کیونکہ گاہک خراب ہوتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کروں گا جس سے میرا گاہک ناراض ہو جائے گا تو اس کا خیال ہے وہاں پر مزاج صحیح، جو ہی بیوی نے لا کر کھانا رکھا تو ایک ٹھوکر مار کر یہ کہتا ہے کہ ایسا کھانا بنایا جاتا ہے جس میں نمک تیز ہے اور یا نمک کم ہے۔ یعنی گھر کے باہر ایک گاہک کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن گھر کے اندر بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر کے خدا کو ناراض کیا جاتا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ اپنے مزاج میں تبدیلی لانی پڑے گی، اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، صحیح معنوں میں شیعہ بننا پڑے گا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جیو تو ایسے جیو کہ لوگ تم سے ملنے کے خواہش ہوں، مرو تو ایسے مرو کہ لوگ تمہارے بعد تم پر روئے، گریہ کرے، تمہیں یاد کرے۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا، ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ مولا الحمدللہ آپ کی بہت شیعہ ہے، لیکن یہ بتائیے کہ شیعہ کی بات وہ کر رہا ہوں جو سب کی سنی ہوئی، صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ذکر ہو اور شاید کوئی شخص اس سے کچھ نہ کچھ لے کر اٹھے۔ کہا مولا شیعہ تو بہت سارے ہیں، یہ بتائیے کہ حقیقی شیعہ کون سا ہے؟ تو مولا نے دو جملے فرمائے، ایک روایت میں ہے کہ 40 افراد اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 افراد۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر 1000 افراد رہ رہے ہوں، آبادی ہو کسی محلے میں 1000 افراد کی یا 40 افراد کی، تو پھر ان میں ایک شخص شیعہ کا گھر ہے اور باقی دوسروں کے گھر ہے۔ باہر سے آنے والا پوچھے کہ ان میں سب سے سچا کون سا ہے، اس میں سچا کون سا ہے، اس میں امانت دار کون سا ہے، اس میں نمازی کون سا ہے، اس میں سب سے زیادہ تہجد پڑھنے والا کون سا ہے، اس میں سب سے زیادہ اخلاق حسنہ پر فائز کون سا ہے، تو میرے امام یہ فرماتے ہیں کہ 1000 افراد میں سے اگر ایک شخص، توجہ ہے آپ حضرات کی، اگر ایک شخص ایک گھرانہ شیعوں کا ہے تو سب کے سب انگلی اٹھا کر یہ کہے کہ اس پوری آبادی میں سب سے اچھا نمازی یہ ہے، سب سے اچھا تہجد گزار یہ ہے، سب سے اچھا اخلاق والا یہ ہے، سب سے اچھا پیار اور محبت کرنے والا یہ ہے، یہ شیعہ کا گھرانہ ہے۔
یہ شیعہ کا نظام ہے. امام بات کہہ دوں گا، اور میں نے کہا کہ اکثر میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو سناؤں. شاہ صاحب کوشش کیا کریں کہ محلے کے بچے ضرور آیا کریں. ہمارے پڑوسی ملک ایران میں ایسے علماء اور ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بچوں کو خصوصی طور پر گفٹ دیتے ہیں. بچوں کو گفٹ دیتے ہیں. آیت اللہ بشیر، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ اور سلامت رکھے، واحد پاکستانی مجتہد ہے جو اس وقت نجف میں ان کی تقلید ہو رہی ہے. ان کا کلپ آپ دیکھیں. انہوں نے اس مرتبہ جو کلپ دیا ہے وہ دیا ہے کہ اپنے بچوں کو عادی بناؤ تاکہ وہ مجالس میں جایا کریں، تاکہ وہ مساجد میں جایا کریں، نماز با جماعت کریں اور عزاداری میں شرکت کریں. فردن ہر شخص کے گھر جا کر عزاداری کا پیغام دیا کرو. دوستوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو یہ پیغام دو کہ اپنے بچوں کو لایا کرو، کچھ نہ کچھ سیکھے یہاں پر. تو مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بات میری شفٹ کرے آپ گھروں تک بھی، اور مائیں جو ہیں اور میری بیٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ گھروں تک پہنچائے. اس لیے سادی باتیں کرتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امام علیہ السلام کا ایک مدرسہ تھا. 2 امام ہمارے ایسے گزرے ہیں کہ جب بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان اقتدار کی جنگ تھی، میرے کسی امام کو جیسے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا موقع ہی نہیں ملا. ان 2 امام کو ملا، ایک امام باقر علیہ السلام اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام. اس لیے آپ جب بھی کوئی کتاب اٹھائیں گے حدیث کی تو اس میں قال الباقر لکھا ہوگا یا قال الجعفر لکھا ہوگا، قال الصادق لکھا ہوگا. تو امام صادق علیہ السلام نے جو مدرسہ قائم کیا تھا اس مدرسے میں 4000 اسٹوڈنٹ ہوا کرتے. 4000 اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف زبانوں میں مختلف علوم پر درس و تدریس ہوتا تھا. اس میں مختلف زبانوں میں. جابر بن حیان آپ جانتے ہیں کیمیا کے باپ کہلاتے ہیں. شیعہ سنی تو چھوڑو، دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں ان کا نام ہے. تفسیر ہے، حدیث ہے، علم بیان ہے، علم معانی ہے، علم حدیث ہے، علم رجال ہے. سینکڑوں علوم پر گفتگو ہو رہی ہے اور میرے مولا ہر علم کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی حدیث بیان. اتنے لوگوں میں کافی سارے لوگ بیٹھے، شاگرد بیٹھے. ایک شخص اٹھا، توجہ سے میری بات سنیے گا، اور اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں دوبارہ دوہرائیں. ایک دفعہ کہا کہ ایک شخص اٹھا کہنے لگا کہ مولا آپ کے تو ہزاروں شاگرد ہیں، ہزاروں ماننے والے ہیں، مجمع کتنا بڑا ہے، اب دیکھیے کیا کہنا چاہتے ہو. کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس 72 لوگ تھے بشمول امام حسین علیہ السلام. کم و بیش یہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ 100 سے زیادہ بھی تعداد بتائی. 72 لوگ تھے، انہوں نے قیام کیا ظلم کے خلاف. آپ کے پاس ہزاروں افراد ہیں، آپ کیوں نہیں قیام فرماتے؟ تو جو ہے میرا ساتھ تھوڑا سا دیجیے تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ جی آپ لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں. بولا یہ بتائیے کہ حسین کے ساتھ صرف 71 یا 72 لوگ تھے، کم و بیش. تو انہوں نے قیام کیا اور ایک انقلاب برپا کر دیا. آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس تو ہزاروں شاگرد ہیں،
آپ کے پاس تو ہزاروں ماننے والے ہیں، آپ کے تو بہت سے شیعہ ہیں۔ تو امام نے ایک دفعہ اس کو دیکھ کر کہا کہ اگر توجہ ہے آپ حضرات کی، میرے پاس حسین کے ساتھیوں کی مانند صرف 20 افراد ہوتے تو میں قیام کا اعلان کرتا۔ شیعہ بننا کوئی آسان کام نہیں۔ امام کہتے ہیں کہ صرف 20 افراد میرے ساتھ ہوتے تو میں قیام کا اعلان کر دیتا، میں حکم دے دیتا کہ اٹھو ظالم کے خلاف قیام کرو۔ بنو امیہ بھی ظالم اور بنو عباس بھی ظالم۔ وہ شخص جو اٹھا تھا وہ خراسانی تھا غالباً، سدید نام تھا۔ بھارت جہاں کا بھی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، جب مولا کی بات سنی تو فوراً ناراض ہو گیا۔ اب آپ کے پاس مولا آئے نا، ہم بھی تو مولا رکھتے ہیں نا، زندہ رکھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، اور وہ آپ سے کہہ دے کہ تم صحیح شیعہ نہیں ہو تو دل میں کوئی کسک تو پیدا ہوگی نا، کہ مولا نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، کربلا جاتا ہوں، مجلس میں آتا ہوں، روتا ہوں، سینہ زنی کرتا ہوں، گریہ کرتا ہوں، اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تم شیعہ نہیں۔ تو جو ہے نا آزاد، تو شخص کے دل میں کچھ خلش جیسی پیدا ہوئی کہ وہ دیکھ رہا تھا مولا کو احساس ہوا، پتا تھا کہ اس کے دل میں کیا گزر رہی ہے۔ اتنے میں دق الباب ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ من انت علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ کہا میں ہارون مکی ہوں۔ اب میری ایک بات کو اس بریکٹ میں ضرور لیں آپ، انشاءاللہ آپ کو مزید آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، آپ یہاں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس موضوع پہ میں گفتگو کر رہا ہوں وہ بھی معلوم ہے، جس موضوع کو آپ سن رہے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم۔ آپ کو پتا ہے نا کہ یکم محرم سے جوادی صاحب کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو بھی معلوم۔ اب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، دروازہ کھلا، ایک شخص داخل ہوا، اس کو تو موضوع کا پتہ نہیں ہے، اس کو تو مولا اور اس شخص کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کا پتہ نہیں ہے اس کو۔ وہ جو ہی دروازے پہ داخل ہوا، ایک بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، جو ہی داخل ہوا کہا کون ہے؟ ہارون مکی ہوں۔ اب میں یہ یہاں کہا کرتا ہوں، اس کو ذہن میں بٹھائے آپ، ہارون مکی، جاؤ تندور چل رہا ہے، اس تندور میں اپنے آپ کو ڈال دو۔ ہارون مکی نے دوسری بات نہیں کی، وہیں پر فوراً گیا، تندور کا ڈھکنا اٹھایا، شعلے برآمد ہوئے، ہارون مکی نے اپنے آپ کو اس پہ ڈال دیا۔ اور تاریخ یہاں تک کہتی ہے کہ اس ہارون مکی نے پھر اس جو تندور کے اوپر ڈھکنا رکھا جاتا ہے وہ بھی اس کے اوپر رکھ دیا، خود اندر چلا گیا۔ اب میں ایک بات کہوں، میری تقریر کا نچوڑ ہے، اگر آپ لے کر چلے گئے تو بس میرے لیے پورا عشرہ میرا کامیاب ہے۔ میرے دوستو، میرے اور آپ جیسا شیعہ ہوتا اور اس کو یہ حکم ہوتا کہ تندور میں اپنے آپ کو ڈال دو، ہم کیا کرتے؟ مولا ایک دفعہ اپنے قدموں کا بوسہ لینے تھے، توجہ نہیں ہے آپ حضرات کی، مولا اپنے ہاتھوں کا بوسہ لینے تھے، میرا سلام قبول کر لیں، آپ کے قدموں کو بوسہ دے کر پھر میں اس تندور میں اپنے آپ کو ڈالتا۔ ہارون مکی شیعہ تھا، جانتا تھا کہ مولا نے حکم دے دیا ہے، اگر میں مولا سے ہاتھ ملانے یا قدموں کا بوسہ دینے جاؤں گا تو حکم امام میں تاخیر ہو جائے گی، اطاعت امام میں تاخیر ہو جائے گی۔ میں شیعہ ہوں، اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ امام حکم دے
اور تو مولا کا بوسہ دینے کے لیے چلا گیا. تو جو ہے نا حضرات کی دل کو بور تو نہیں ہو رہے اس بات سے. ہارون مکی چلے گئے. آپ کہیں گے کیا قصے لے کے بیٹھ گیا ہے؟ میں قصہ لے کے نہیں بیٹھا ہوں, میں گفتگو کر رہا ہوں کہ شیعہ ہونا کتنا مشکل کام ہے اور ہمیں صحیح معنوں میں شیعہ بننا پڑے گا. یہ قوم 3 دنوں کے اندر عزاداری پر اتنا پیسہ خرچ کر دیتی ہے حسین کے نام پر. اس ملک کا اتنا بجٹ ہوتا ہے جتنا بجٹ اس ملک پر چلتا ہے, عزاداری پر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اس لیے کہ انہیں حسین سے محبت ہے, انہیں کربلا سے محبت ہے. یہ حسین کے چاہنے والے ہیں, یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارا کچھ بھی نہ رہے, خیر ہے لیکن حسین کا ذکر ہوتا رہے. ہارون مکی اندر اب سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوں گے یا کم و بیش جتنے بھی بیٹھے ہوں, ہر ایک کی نظریں اس تندور کی طرف ہے. عام دنوں سے مولانا صاحب, عام دنوں سے امام نے خطبہ جو ہے اپنا لمبا کر دیا. جو تقریر بیان کر رہے تھے, جو حدیث بیان کر رہے تھے, قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے, وہ ذرا لمبا کر دیا. اب عام دنوں میں کم ہوتا تھا, آج زیادہ ہو گیا ہے. ہر ایک کے اندر یہ تڑپ ہے کہ ہارون مکی کی تو ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہوں گی, راکھ ہو گئی ہوں گی. آخر میں ایک شخص سے نہ رہا گیا کہ مولا خطبہ لمبا ہو گیا ہے لیکن ہارون کا تو ذرا خیال کرے. تو جو ہے نا آپ حضرات, ہارون کا تو ذرا خیال کرے کہ ہارون مکی پر کیا گزری ہے. کہا جاؤ ذرا اٹھا دو, وہ ڈھکنا اٹھاؤ. ڈھکنا اٹھایا, ہارون اندر بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, میں نے کہا نا کہ نچوڑ عرض کر رہا ہوں, ایک جملہ عرض کر دوں. اس سے پہلے ایک نبی کو بھی آگ میں ڈالا گیا, ایک نبی کو بھی آگ میں ڈالا گیا. جب اس نبی کو, ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, توجہ رہے میرے دوستو, آگ میں جب ڈالا گیا تو اس وقت اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. ارے وہ ابراہیم تھے جن کے لیے اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ تم ٹھنڈی ہو جا. یہ شیعہ ہے جس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں, آگ خود ٹھنڈی ہو صلوات پڑھی محمد والے. اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات کہہ دوں, ہم اپنے بیٹوں کا نام محسم رکھتے ہیں, میثم تمار. ہم اپنے بیٹوں کا نام کبھی عمار رکھتے ہیں. ابھی میرے ساتھ ایک بچہ نماز پڑھ رہا تھا, میں نے پوچھا کیا نام ہے تو کہتا عمار نام. ہم اپنے بچوں کا نام قمبر رکھتے ہیں, ابوذر رکھتے ہیں, علی رکھتے ہیں, حسن و حسین رکھتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا, یہ غلاموں کی بات کر رہا ہوں. کرتے ہیں نا ہم اسی طرح. نام رکھنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, نعرے لگانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, ان کے کردار کو سنوارنا بڑی بات ہے, ان کو صحیح معنوں میں شیعہ بنانا بڑی بات ہے. ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا گھر سے جب نکلے, ہر ماں یہ کہتی ہے گھر سے نکلے تو صاف کپڑے پہنے ہو, اس کے سر پہ کنگھی ہوئی ہو, وہ ایسی چیز نہ ہو جس سے دوسرے بچے کہیں کہ دیکھو یہ کیسا ہے. ہر ماں یہ کہتی ہے. لیکن دوستو, نام رکھنا کافی نہیں ہے, لباس کافی نہیں ہے صاف ستھرا ہو, شکل و صورت بہت اچھی ہو. حقیقی معنوں میں شیعہ ہونا چاہیے, شیعہ ہونا چاہیے کہ بچہ گھر سے نکلے
لوگ کہیں کہ وہ شاہ صاحب کا بیٹا آ رہا, وہ فلانے مومن کا بیٹا آ رہا, اس کے چلنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سب چیزوں میں نظر آنا چاہیے کہ یہ ایک شیعہ ہے جو چلا آ رہا ہے. اب ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں, بڑی مشکلات برداشت کی شیعوں نے, حد سے زیادہ مشکلات برداشت. موقع ملا تو عرض کروں گا کبھی. حد سے زیادہ شیعوں نے مشکلات برداشت کی. میرے بچوں, جب کوئی شخص امام کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا, امام کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا, یہ آپ ہی کی بات کر رہا ہوں, زیادہ عرصے کی بات نہیں کر رہا ہوں. متوکل کے زمانے میں تو ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے تھے. تو شیعہ وہ ہوتا تھا, مومنہ جب زیارت کے لیے یا مومن جا رہا ہوتا تو اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے جاتا کہ میرے ہاتھ تو دونوں کٹ چکے ہیں, اب میرے بچے کا سر اگر قلم ہو جائے خیر ہے, لیکن میں زیارت کے لیے ضرور جاؤں. صدام کے زمانے میں میرے ایک دوست تھے, دوست تو بعد میں بنے اس واقعے کے بعد. قم میں بی بی معصومہ قم کے دربار کے پاس باہر سیل میں کھڑے تھے. یہ سید بزرگوار عالم دین اسد نام تھا ان کا, انڈیا کے رہنے والے. ان سے میں نے پوچھا, صدام کا زمانہ تھا, کہ بھئی کیسے حالات گزر رہے ہیں شیعوں پر. تو ایک جملہ اس نے کہا جو آج تک میں نہیں پوچھا. اس سے کہا کہ مولانا کیا پوچھتے ہیں؟ میرے 2 کلاس فیلو تھے, دونوں عالم تھے. صدام نے کی فوجوں نے پکڑ لیا, پولیس نے پکڑ لیا, لے گئے. کچھ عرصے کے بعد, ناقابل برداشت ہے یہ بات, کچھ عرصے کے بعد ان دونوں بھائیوں کو لایا گیا قید خانے میں. ایک جگہ بنی ہوئی عقوبت خانہ جس کا نام, اس میں ایک مشین ہوا کرتی تھی. ہمارے یہاں مشینیں ہیں جو آٹا پیستی ہیں, وہ ایک مشین تھی. تو ایک بھائی کہتا ہے وہ مجھے ملا, اس نے مجھے یہ واقعہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا, میرے بھائی کو اٹھا کر اس مشین میں ڈالا اور نیچے سے قیمہ نکلا, ہڈیاں نہیں تھی, گوشت نہیں تھا, قیمہ نکل گیا. تو اس دن کے بعد سے لے کر آج تک میں نے گوشت نہیں دیکھا, گوشت نہیں کھایا. میں نے اتنا بڑا منظر دیکھ کر بھی نہ دین کو چھوڑا ہے نہ شیعت کو چھوڑا. ایک تو واقعات ہزاروں واقعات ہیں. اپنے آپ کو صحیح معنوں میں شیعہ بناؤ, کوشش یہ کرو کہ بچوں کی صحیح تربیت ہو, گھر کا ماحول بہتر ہو, باہر کا ماحول بہتر ہو, دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ شیعہ جا رہے ہیں. چونکہ آج علم وہ جھولا برآمد ہونے والا ہے اور ماتمی بھی آ گئے ہیں سارے. میں زیادہ کچھ عرض نہیں کروں گا, 2-4 منٹ 10 منٹ صرف بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, اور پھر انشاءاللہ کل کوشش کروں گا کہ اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھوں کہ شیعہ کیا ہوتا ہے اور ہمارا مقام کیا ہے. دوستوں, مجھے کہا گیا ہے کہ آج جھولا برآمد ہونے والا ہے. کس کا جھولا؟ حضرت علی اصغر کا جھولا. آپ نے بھی یہ جملہ سنا ہوگا. مجھے سید علی رضا رضوی کا یہ جملہ بہت پسند آیا اور میرے دل میں بہت درد اٹھا اس جملے سے. وہ کہتے ہیں کہ آج اس شہید کی مجلس ہے کہ کربلا میں سب سے چھوٹا بچہ تھا, جس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ حرملہ کا تیر کھا کر آیا مسکرایا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے.
عزیزانو میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جب 2-3 شہداء کی شہادت میں پڑھوں، اس میں سے سب سے زیادہ سخت علی اصغر کی شہادت ہے. یہ میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ چند جملے عرض کر دوں. عزیزانو 10 محرم کی رات ہے. امام حسین علیہ السلام ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک جاتے ہیں. ہر بیوی کی خواہش ہے کہ اپنے بچے کو کل کے لیے تیار کرے. عزیزانو علی اکبر کی ماں نے علی اکبر کو پاس بیٹھایا ہوا ہے، اون و محمد کی ماں نے اون و محمد کو بیٹھایا ہوا ہے، قاسم کی ماں نے قاسم کو بیٹھایا ہوا ہے. بیٹا کل جب رن ہوگا، جنگ شروع ہو جائے گی، تو پہلے تم کوشش کرنا کہ جاؤ اور جا کر اپنے آقا کے اوپر شہادت شہید ہو جاؤ. عزادارو ایک خیمے کا منظر یہ ہے، میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، برداشت کوئی بھی نہیں کر سکتا. عزادارو آپ لوگ تھکے ہوئے ضرور ہیں، لیکن اس مجلس کو مجلس سمجھ کر سنیں. آج پرسہ دے، کیونکہ آج اس بچے کی شہادت منائی جا رہی ہے. اس بچے کا ذکر ہو رہا ہے کہ شاید اس بچے کی ماں میری ماؤں کے پاس بیٹھی ہو اور گود میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہی ہو. رباب کا حجرہ ہے. عزادارو اس منظر یہ ہے کہ چھوٹا سا جھولا ہے، ایک بچی ہے 4 سال کی، وہ جھولے کو جھلا رہی ہے. بھیا ناراض مت ہونا، صبح طلوع ہونے دو، میں چچا سے کہوں گی کہ جا کے پانی لے آؤ، میرا اصغر بہت پیاسا ہے. عزادارو اتنے میں ماں آگے بڑھی، ماں نے 1-2 جملے کہے. اس نے کہا بیٹا تم جانتے تو ہو نا کہ میں پرائی جگہ سے بیاہ کر آئی ہوں، میں سیدہ کی اولاد میں سے نہیں ہوں، میں سید زادی نہیں ہوں، لیکن میں ہاتھ باندھ کر کہتی ہوں بیٹا کل مجھے شرمندہ مت کرنا کہ یہ تو دودھ کا اثر تربا کہ بیٹا بچ کر آ گیا اور باپ شہید ہو گیا. عزاداران حسین ایک وقت تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے علی اصغر کو تیار کر رہی ہے. بیٹا علی اصغر کل دن ہوگا نا تو بابا کے ساتھ خوشی خوشی چلے جانا، لیکن ایک وصیت میری یاد رکھو. عزادارو کون سی وصیت کی تھی؟ کہا ایک وصیت میری یاد رکھو. وہ وصیت یہ ہے کہ جب تیر حرمرہ کا چلے تو ایسا نہ ہو کہ میرے آقا اور تاجدار کو وہ تیر لگ جائے. تیر کے لیے ہمت کر اپنی گردن اوپر کر دینا. عزادارو وہ وقت آ گیا. حسین نے کیا کیا؟ عزادارو حسین چلے ہیں. جب سب شہید ہو گئے حسین نے ایک دفعہ کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرنے والا ہو؟ عزادارو خیموں تک آواز پہنچی ہے. خیموں میں ایک بیمار امام پڑا ہوا ہے. بیمار کبھی ہوش میں آ جاتا ہے، کبھی بے ہوشی ہوتی ہے. کانوں میں آواز آئی بابا کی کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کر سکے؟ ایک دفعہ پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی اماں ذرا جلدی آؤ، مجھے تلوار بھی دے دو اور عصا بھی دے دو. عصا کے ساتھ میدان میں جاؤں گا اور تلوار کے ساتھ جہاد کروں گا. عزادارو جب اتنا کہا نا حسین کا دوسرا استغاثہ بلند ہوا. حسین نے ایک دفعہ کہا حل من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ، کیا سید زادیوں کے سر کا حجاب کوئی بچا سکتا ہے؟ سید زادیوں کے سر کا حجاب بچا سکتا ہے؟ عزادارو بہت سے لوگ پٹھان بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں آج کی مجلس کو اردو کی مجلس سمجھ کر نہ سننا. ہو سکے تو سر پر ہاتھ مارو، سینے پر ہاتھ مارو، اپنے زانوں پر ہاتھ مارو اور بلند آواز سے کہو ہائے مظلوم حسینہ، ہائے مظلوم حسینہ. عزادارو جب آواز بلند ہوئی نا
کہ بیوی کے پردہ داروں کی کون حفاظت کرنے والا ہے، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ چھوٹے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ حسین جلدی سے خیمے میں آئے، آ کر کہتے کیا ہوا ہے؟ عزاداروں جب اتنا کہا جائے کہ کیا ہوا ہے تو رباب آگے بڑھی، زینب آگے بڑھی، انہوں نے کہا کہ جب آپ نے استغاثے کی آواز بلند کی تو چھوٹا علی اصغر جھولے میں نہیں رہ سکا اور نیچے آ گیا ہے۔ عزاداروں ایک دفعہ ایک جملہ عرض کروں میں آپ کو، ایک دفعہ حسین نے کہا کہ رباب دوسرے خیمے میں چلی جاؤ۔ کیوں دوسرے خیمے میں چلی جاؤ؟ ماؤں کے سامنے بچوں کو موت کے لیے نہیں تیار کیا جاتا۔ عزادار ہو، ایک دفعہ زینب سے کہا کہ زینب ایک سفید کپڑا لے آؤ، سفید کپڑا لایا گیا، عزاداروں علی اصغر کو اس میں لٹایا گیا، اور جس طرح کفن باندھا جاتا ہے حسین نے کفن باندھا۔ عزاداروں حسین علی اصغر کو لے کر چلے ہیں، عبا کا دامن تھاما ہوا ہے، عبا اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے، شاید اس لیے کہ حسین کو پتا ہے کہ دھوپ بہت زیادہ ہے، میرا چھوٹا بیٹا 6 مہینے کا دھوپ برداشت نہیں کر سکتا۔ عزادارہ نے حسین چلے ہیں۔ ایک دفعہ جب ظالموں کے سامنے پہنچے تو ظالموں نے کہا کہ اب حسین قرآن لے کر آئے ہیں، حسین سے برداشت نہیں ہوگا، اب انہوں نے بیعت کر لینی ہے۔ عزاداروں حسین نے ایک دفعہ جب عبا کا دامن ہٹایا اور کہا کہ ظالموں اگر تمہارا مجرم ہوں تو میں ہوں تمہارا مجرم، اس کا کیا قصور ہے؟ 3 دن سے اس نے پانی نہیں پیا۔ عزاداروں اتنا جب کہنا تھا تو ظالموں نے کیا کیا؟ عزاداروں کوئی کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، میرے حسین نے کہا کہ اچھا تمہیں یہ شک ہو رہا ہے کہ پانی کے میں پانی پینا چاہتا ہوں، لو یہ زمین پر میں لٹا دیتا ہوں، اس کو پانی تم پلا دو۔ عزاداروں حسین نے علی اصغر کو زمین پر بھی لٹا دیا، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر علی اصغر نے جب رخ کیا ظالموں کی طرف، کہا بیٹا علی اصغر میں تو نہیں بتا سکتا، تم خود بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ عزاداروں ایک دفعہ دونوں ہونٹ کھلے، ایک خشک زبان نکلی اور علی اصغر نے خشک زبان ہونٹوں پر پھیری، ظالموں نے رونا شروع کر دیا۔ حرملہ ایک دفعہ حرملہ کو دیکھ کر کہا حرملہ، عمر سعد نے کہا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام جلدی سے قطع کر دو، یہ فوج باغی ہو جائے گی۔ عزاداروں بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، ایک دفعہ حسین نے جلدی سے بیٹے کو ہاتھ میں لیا، حرملہ نے تیر سنبھالا۔ عزاداروں میں نے یہ تاریخ میں پڑھا ہے اور سنا ہے کہ جو حرملہ نے تیر نکالا تھا وہ 6 صوبہ تھا، وہ 3 پھلوں والا تھا، اس سے انسان کو نہیں مارا جاتا تھا۔ جب کوئی گھوڑا ہوتا تو گھوڑے کو گرانے کے لیے اس کو مارا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حرملہ نے وہ تیر اٹھایا اور مارنا چاہا، وہ تیر نیچے گر گیا، دوبارہ اٹھایا مارنا چاہا، وہ تیر نیچے گر گیا، ایک دفعہ تیسری دفعہ اٹھایا تو ایک دفعہ عمر سعد کہنے لگا حرملہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ عزاداروں حرملہ کہتا جب میں نے پہلی دفعہ تیر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی آئی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ حرملہ میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے اور پیاسا ہے، اس کو اس تیر سے نہ ذبح کرنا۔ عزاداروں کہتا ہے دوسری دفعہ جب تیر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک چھوٹی سی بچی جس نے نقاب ڈالا ہوا ہے تیزی سے آگے آئی کہ میرا بھائی بہت پیاسا ہے، اس کو تیر نہ چلانا۔ عزاداروں تیر چلا،
علی اصغر کا ایک کان سے دوسرے کان تک گلا ذبح ہو گیا. فَذُبِحَ مِنْ أُذُنِهِ إِلَىٰ أُذُنِهِ, ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. حسین نے علی اصغر کو لیا. آزادارو, 2-3 جملے اور عرض کرنے دے. جی چاہے تو رو لو, ورنہ آنکھیں نیچی کر کے, سر نیچے کر کے کربلا کے میدان میں جاؤ اور جا کے یہ منظر دیکھو کہ کیا ہے. عزاداران حسین, ایک دفعہ حسین نے علی اصغر کا خون لیا, چاہ کہ زمین پر پھینکو. زمین نے کہا کہ نہیں مولا, قیامت کے دن تک ایک دانہ نہیں اگے گا. کہا کہ آسمان پر پھینکو. کہا نہیں مولا, ایک قطرہ زمین پر اگر میرے اوپر آ گیا آسمان پر تو پھر ایک قطرہ بارش کا نہیں برسے گا. عزادارو, میرے مولا نے آسمان کی طرف رخ کیا, علی اصغر کا خون لیا اور اپنی سفید داڑھی پر مل کر کہا پارے نہا حسین, اسی خون کے ساتھ تیرے پاس آئے گا. امام حسین نے علی اصغر کو لیا, ایک دفعہ آگے بڑھے. کہتے 7 دفعہ آگے بڑھے ہیں اور 7 دفعہ پیچھے ہٹے ہیں. حسین شرما رہے ہیں, حسین ڈر رہے ہیں کہ ایک ماں کو میں کیسے کہوں گا کہ تیرا بچہ شہید ہو گیا ہے. تاریخ میں جملہ ملتا ہے کہ آزادارو ایک دفعہ چھوٹی بچی نکلی, ماں سے کہتی کہ اماں ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بھائی پانی پی کر آ گیا ہے, میرا بھائی پانی پی کر آ گیا ہے. بابا سے کہا کہ بابا کیوں شرماتے ہو, پانی تو پیا ہوگا نا اس نے. کہا بیٹی ایسا پانی پیا کہ قیامت کے دن تک علی اصغر پھر پانی نہیں مانگے گا. عزادارو, حسین 7 دفعہ آگے گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. علی اصغر کا جنازہ اٹھا, میرے مولا لے کر آگے بڑھے, رباب کو آواز دی کہ رباب آؤ, علی اصغر کا جنازہ تھامو. ذوالجناح جھولا آ رہا ہے. عزادارو, مل کر رباب کو پرسا دو, یا حسین, یا حسین, یا حسین.